حضرت علی نے فرمایا، زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنے خوش ہیں۔ اب سنیں، خواہشیں بادشاہوں کو بھی غلام بنا دیتی ہے، مگر صبر غلاموں کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے۔ دوستو، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہے۔ صبر صرف خاموشی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین کا نام ہے۔ جب دل گھبرا جائے تو یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیز سے بچا رہا ہے جو تم برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تمہیں اختیار ملے تو معاف کرنا سیکھو، کیونکہ معافی وہ طاقت ہے جو بدلہ لینے سے کہیں زیادہ عظیم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ آپ دعا مانگو اور فرشتے آمین کہیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ترجمہ: مجھے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اس پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ عمر کی اونچائیوں پہ چڑھتا ہوا شخص یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ در حقیقت زینے در زینہ 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہے، زیادہ دیر تک نہیں رہتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت آب حیات ہے، امر ہے کبھی نہ ختم ہونے والی۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہو، آوازیں بلند ہو، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہے۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ سوتے ہوئے خواب میں بھی ڈر جاتا ہے، اور بیوقوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے اللہ پاک سے نہیں ڈرتا۔ زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا رہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز۔ جب آپ غلط ہو تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو، کیونکہ اس کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہے۔ اولاد کو بد دعا نہ دیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خادموں کو اور اپنے مال کو بد دعا نہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی دعا کی قبولیت کی ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ دوستو، ذہنی طور پر مضبوط کیسے بنیں؟ نمبر 1، ہر کسی سے توقعات رکھنا چھوڑ دیں۔ نمبر 2، قبول کر کے زندگی غیر منصفانہ ہے۔ نمبر 3، محبت یا توجہ کی بھیک نہ مانگے۔ نمبر 4، جذبات کو قابو میں رکھے۔ نمبر 5، افراتفری میں پرسکون رہنا سیکھے۔ نمبر 6، چیزوں کو ذاتی طور پر لینا چھوڑ دے۔ نمبر 7، زہریلے لوگوں سے دور رہے۔ نمبر 8، مسائل پر نہیں، حل پر توجہ دیں۔ نمبر 9، ہمیشہ اپنے آپ پر یقین رکھے۔ نمبر 10، اگر آپ ذہنی طور پر مضبوط بننا چاہتے ہیں تو
انسان تنہائی کا شکار اس لیے ہوتا ہے کہ اسے سب سمجھانے والے ملتے ہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں ملتا۔ تہجد، دوستو، اس کی دہلیز پر جو فیصلے تم چھوڑ آئے ہو تو یقین رکھو اپنی کہانی خود مکمل کر آئے ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، زیادہ سوچنا سکون ختم کر دیتا ہے، دعا کرے اور بس سب کچھ اللہ پر چھوڑ دے۔ بھروسہ کرنے والے سے زیادہ بیوقوف بھروسہ توڑنے والا ہوتا ہے، جو اپنی ایک چھوٹی سی خوشی کے لیے ایک اچھے انسان کو زندگی بھر کے لیے کھو دیتا ہے۔ جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن تمہاری نجات کا باعث بنے گا۔ دعائے رمضان۔ اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا۔ ترجمہ، اے میرے اللہ، مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ اور اسے ہمارے لیے سلامتی کے ساتھ قبولیت کا ذریعہ بنا دے۔ سحری کے بعد کی دعا۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں کھانا کھلایا، پانی پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے۔ دوستو، رمضان کی پہلی رات کے 2 وظیفے سنیں آخر تک۔ تنگ دستی کا خاتمہ۔ رمضان کی پہلی رات کو بعد نماز مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھے اور پہلی رات کو سورہ فتح 3 مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ پورے سال رزق میں برکت ہوگی۔ بے شک اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جو غلطی یا کوتاہیاں ہوئی ہو پڑھنے میں انہیں معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، نمازوں کا اہتمام کرے، اگلے مہینے سے رمضان بھی شروع ہونے والے ہیں تو رمضانوں کا خاص طور سے اہتمام کرے۔ سبھی بھائی پورے رمضان رکھنے کی کوشش کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔